وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت 37 سے 31 سے 35 تک آج اس کا حصہ دوم ہو رہا ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 31 سے آج کا سبق ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے، اور وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا، یہ وہ جگہ ہے، ما توعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا تھا تم سے، لکل اواب حفیظ، ہر بہت رجوع کرنے والے اور نگہداشت کرنے والے شخص سے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لے کے آیا ایک قلب رجوع کرنے والا۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ہمیشہ رہے گا یہ۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے
اس میں جو وہ چاہیں گے ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو مزید بھی بہت کچھ ہے۔ سامعین اکرام، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جنت میں یعنی لے جائے جائیں گے یا داخل کیے جائیں گے۔ اس میں نے آپ کو بتایا سامعین اکرام کہ متقیوں کی یعنی جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں صرف ان صفات کے لوگ داخل ہوں گے۔ تو بہرحال کسی مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغالطہ ہمیں یہ لگ چکا ہے کہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ طیب پڑھ لیا ہے، اب ہم جنت میں جائیں گے ایٹ اینی کاسٹ۔ یہ ایک بہت خطرناک خیال ہمیں جڑ پکڑ چکا ہے۔ ایٹ اینی کاسٹ ہم جائیں گے، کیوں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ مغالطے کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، مغالطے میں رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تانبے کو اگر سونا سمجھ کے آپ خرید لیں تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہر چیز دیکھیں، مغالطہ جو ہے دنیا میں بھی آپ کو لگ جائے تو آپ نقصان میں رہیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ ایک گھر مثال کے طور پہ اس کی قیمت 5 لاکھ کا ہے اور وہ آپ مغالطے میں رہ کے اس کو 5 کروڑ کا خرید لیں تو کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ یا آپ جائیں گے بازار میں ایک چیز خریدنے کے لیے، کوئی بھی چیز، اس کی قیمت مثال کے طور پہ 1000 روپے ہے، اس کو آپ 1 لاکھ مغالطے میں رہ کے 1 لاکھ کی خرید لیں گے۔ وہ چکنی چپڑی باتیں جو دکانداروں کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی جو آپ اپنے مال کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ 1000 کی چیز آپ 1 لاکھ میں خرید لیتے ہیں تو آپ کو مغالطہ لگ جاتا ہے۔ وہ چیز 1000 کی ہوتی ہے، آپ 1 لاکھ میں خرید لیں تو آپ کو 99,000 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو مغالطہ تو ہم یہاں بھی نہیں وہ کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یعنی ایک شخص کے پاس 5000 روپے کی 5000 نوٹوں کی یعنی ایک نوٹ جس کی مالیت 5000 ہے، اس کی ایک گڈی ہے اور اس کی قیمت بنتی ہے 5 لاکھ روپے۔ مثال کے طور پہ 100 نوٹ جو ہیں 5000 کے 5 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب اس کو کوئی 1000 کے کڑکتے ہوئے نوٹوں کی 4 گڈیاں دے دے یا 5 گڈیاں دے دے تو وہ 5 گڈیاں 1000 کی کیا ہو گئیں؟ 50,000 کی یعنی 1000 کی ایک گڈی 1 لاکھ کی ہوتی ہے نا، تو 5 لاکھ کی ہوگی۔ اور وہ جو ہے جو 50 لاکھ کی گڈیاں کوئی آپ کو دے کہ بھئی یہ لے لو، 4 گڈیاں لے لو، ایک یہ گڈی مجھے دے دو، یہ 4 لے لو، تو آپ لے لیں گے۔ یعنی آپ مغالطے میں، اس مغالطے کی یہ تو 4 گڈیاں ہیں۔ یہ دیکھیں اتنی بودی کمزور دلیلیں میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت اور جنت جیسی قیمتی چیز کا سودا کر لیا ہے دنیا کے حقیر فائدے پر۔ یہ اتنی یعنی بودی اور بالکل گھڑی گھڑائی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت کا ہم نے سودا کر لیا ہے اور اس کو بیچ دیا ہے عوض میں چند کھوٹے سکوں کے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو کھوٹے سکے ہیں سامنے کرام، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ چلتے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اگر ایک فیصلہ آ جائے آپ کے خلاف، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کوئی بھی بیماری کا فیصلہ ہو جائے، کسی حادثے کا فیصلہ ہو جائے، کوئی بھی ہو، تو آپ کو یہ دنیا کی مال و دولت اور یہ صحت اور یہ طاقت کوئی بچا نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں شہنشاہ ایران جو تھے، ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین جو ہیں شہنشاہ ایران کے اس کی بادشاہت کے دور کے وہ ہم نے دیکھا ہے، اس کا 2500 سالہ اس نے جشن منایا تھا اپنے بادشاہت کا، اور بہت انتظامات کیے تھے، اور بہت روب دبدبا فوج اس کے قابو میں تھی، سب کچھ اس کے قابو میں تھا،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو اسے دفن کے لیے کہیں 2.5 گز زمین نہیں مل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے معزول کر دیا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ کھوٹے سکے ہیں، دنیا جو ہے یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ نہیں چلتا، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں چلتا، پھر روز قیامت آپ کے پاس اگر ہو بھی تو وہاں چلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَتْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اگر جو ظالم ہیں ان کے پاس روز قیامت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ، یہ سب کچھ ایک آدمی کے پاس ہو اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ اس کو دے کر اس کے عوض دوزخ کے عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہے تو اس سے وہ فدیے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کا، دنیا کھوٹا سکہ ہے، یہ نہیں چلتا، اللہ کے فیصلے کے خلاف دنیا میں بھی نہیں چلتا، آخرت میں تو چلے گے نہیں۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں نا یہ یعنی آپ میں سے یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مال و دولت پر اعتماد کر لیتے ہیں، ظاہری شان و شوکت یا اقتدار پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ آپ کے ایک وزیر اعظم تھے نا ذوالفقار علی بھٹو، مجھے یاد ہے ان کے خلاف جو تحریک چلی، بہرحال وہ پھر ایک دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور ساری آخری دنوں میں نا وہ کہنے لگے مجھے یاد ہے کہ بس میرے پاس یہ کرسی تو ہے میرے پاس تو وہ کرسی بھی کام نہیں آئی ان کے، اور بالا تختہ دار پر ان کو چڑھا دیا گیا۔ تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ کھوٹے سکے ہیں، اور یہ بودھی مثالیں میں آپ کو دیکھیں کتنی میں نے آپ کو خراب مثالیں دی، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں مغالطے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا، مغالطہ ہو گیا، اور مغالطہ ہمیں لگ چکا ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، عوض میں کیا دیا ہے؟ آخرت کی زندگی تمام دے دی ہے۔ دیکھیں آج آخرت کے لیے کوئی جی نہیں رہا، دنیا کے لیے ہم سب لوگ جی رہے ہیں، دنیا 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 بس۔ آپ دیکھ لیں میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آج 2018 ہے، 20 سال بعد اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت لوگ دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا، غرور ہے یا متاع کا لفظ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بس تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے یا دھوکہ ہے، اور یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو دھوکے کا سامان ہے سارا۔ بہرحال مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ایک یعنی جلد ہی ہم اس عالم سے حقیقی عالم میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، منتقل کر دیے، انتقال ہو جائے گا ہمارا۔ پھر جو ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اپنے رب کے پاس جائیں گے جو ہمارا حقیقی مولا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے، یعنی جیسی زندگی تم نے گزاری۔ بہرحال عرض کرتا ہوں کہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، یا جو آیات زیر غور ہیں ہمارے، فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس میں یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یا تو یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اب وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک اواب کی صفت ہے، سب سے پہلے جو ہے متقی کی صفت ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی۔ اب جو تقویٰ ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، وہ آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب نہیں ہے، وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ متقی بن سکتے ہیں۔ یہ بات لکھ لیں سامنے کرام۔ دیکھیے متقی کا مطلب احتیاط،
آپ احتیاط کیوں کریں گے جب رب کی رضا آپ کی منزل ہی نہیں ہے، جب کہ رب کی رضا آپ کا نصب العین ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں تقوی کی لائف اختیار کریں گے؟ آج ہم دیکھتے ہیں یہ امت مسلمہ جو ہے من حیث القوم غیر محتاط زندگی گزار رہی ہے، غیر تقوی کی زندگی نہیں ہے یہ، کم از کم میں کہہ رہا ہوں اکثریت تقوی کی زندگی نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں تقوی کیا ہے، اور نہ تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان حالات میں ہم گزار سکتے ہیں جبکہ رب ہماری منزل نہیں ہے، ہم تقوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کر دوں۔ باقی دو تفصیلات ہیں لیکن ابھی تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنتیوں کی ایک صفت جو ہے یہ صاحبان تقوی لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی۔ تو اس مغالطے میں نہ رہیں کہ آپ متقی نہیں ہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، نو نو نو، آیات قرآنی بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جنت متقین کے قریب لی جائے گی، فاسقین کے نہیں، مجرمین کے نہیں، دنیا داروں کے نہیں، مشرکوں کے قریب نہیں۔ ہم نے تو صفات شرک اپنا رکھی ہیں، ہماری زندگی ریاکاری سے پر ہے، تمام زندگی ہم غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی گزار رہے ہیں۔ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، بنگلے چاہیے، کاریں چاہیے، یہ سیر سپاٹے، کھابے اور پہنابے، یہ ہمارا منزل ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی۔ جو عالم میں ہم جا رہے ہیں نا سامنے کرام، وہاں یہ مادی عالم تو نہیں ہے، وہ حقیقی عالم ہے۔ یہ عالم جو ہے یہ غیر حقیقی عالم ہے جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں آج ہے، کل ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، لیکن وہاں آج کل یہاں وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں وقت تو نہیں ہوگا، بس ہمیشگی ہوگی، ذالک یوم الخلود۔ بہرحال تو بعید، دور تو نہیں ہوگی، غیر بعید، دور نہیں ہوگی جنت، قریب ہی ہوگی۔ اب کیسے ہے یہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے تو بالاتر ہے، کیونکہ وہ عالم، آپ کو میں نے کہا ہے، جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے اس کی ماہیت اور کیفیت کو۔ بہرحال ایمان ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے دور نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے، دور نہیں ہوگی، قریب ہی ہوگی۔ اب ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اواب الحفیظ۔ یہ دیکھیں اس میں دو صفات بیان کی گئی ہیں، لکل اواب حفیظ، یعنی جنت اواب اور حفیظ لوگوں کے لیے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جگہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ان دو قسم کے لوگوں سے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 32 سورہ قاف میں، دو قسم کے لوگ، اواب، حفیظ۔ اواب کا مطلب رجوع، بار بار رجوع کرنے والا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ متقین ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، اور پھر یہ ان کی صفات ہے۔ متقی میں نے آپ کو بتایا صرف وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہو، اور جس نے وہ کہہ دیا ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یعنی مومنوں کے لیے جنت، متقین مومنوں کے لیے۔ اب مومن جو ہے انسان تو ہے، اواب کی میں تشریح کر رہا ہوں سامنے کرام۔ جنتی جو ہے متقی بھی ہے، مومن بھی ہے۔ اب مومن جہاں دنیا میں رہتے ہوئے یقیناً اس کے ساتھ نفس و شیطان بھی لگا ہوا ہے، جذبات بھی ہیں، وہ ظاہری جسم میں رہ رہا ہے، تو اس سے غلطی کا صدور، گناہ کا صدور ممکن ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا یعنی ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یار میں داڑھی اس وقت چھوڑوں گا جب میں گناہ کو چھوڑ دوں۔ بھئی گناہ کو چھوڑنا مکمل طور پہ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ داڑھی
یعنی داڑھی رکھنے سے پہلے گناہ چھوڑیں گے، نہیں، آپ سب سے پہلے تو رجوع کریں اللہ کی طرف، پھر اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اب چلتے ہوئے کہیں وسوسہ شیطانی کے زیر اثر آپ جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنے سے یعنی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مومن جو گناہ ہو جاتا ہے یعنی گناہ کا صدور ممکن ہے، سامنے کرام یہ بات میں آپ کو بتا دوں، گناہ کا صدور مومنوں سے ممکن ہے، غلطی ممکن ہے، گناہ سے پاک ایک پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، معصوم عن الخطا، باقی مومنوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم اگر گناہ کرو اور پھر معافی مانگ لو تو میں تم سے تمہاری معافی قبول کر لوں گا۔ تو اواب جو ہے، دیکھیں اب تو یہ ایک زندگی گزارے گا، مثال کے طور پہ کسی نے 16 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اب اس کے سامنے 50-60 سال کی زندگی تو ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے یہ کہیں جذبات آ جائے، کہیں کوئی غصہ کر لے، مثال کے طور پہ نفسانی طور پہ اس کو کہیں کسی معاملے پر غصہ آ جائے، نفس اس کا جو ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کے غصے میں آ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، لیکن وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو غصہ آیا، آپ طیش میں آ گئے، غلط بات تھی، بیجا آپ نے غصہ کیا، بجا آپ غصہ کر سکتے ہیں، بیجا غصہ کیا، آپ معافی مانگ لیں اپنے رب سے، اواب۔ تو یہ غلطیاں اس سے اگر ہوتی رہیں اور یہ فوراً رجوع کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ تو یہ ایک صفت جو ہے ہونی چاہیے، یعنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے یہ لوگ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے۔ مومن سے اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یہ فوراً وَالَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ ان کو جب کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے تو یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا یعنی صحیح کام وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اواب بار بار رجوع کرنے والا، یہاں ایک اور لفظ ہے لیکن وہ پھر حفیظ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنے رب کے احکامات کی حفاظت کرنے والا تھا، یعنی جو حلال ہے، جو چیز حرام ہے، جو جائز ہے ناجائز ہے، ہر دم اس کو یعنی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرے۔ حفیظ کا یہ مطلب ہے سامنے کرام۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی منزل جب اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن اس کے سامنے ہوتا ہے راہ مستقیم کی طور پہ، حضور کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اور یہ ان دونوں قرآن اور سنت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ من خشیر، اب آگے چلتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب، اور یہ وہ شخص ہے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی اس کے دل میں خوف خدا ہے، رحمان کے، یعنی دیکھیں رحمان سے ڈرنا کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مجھ سے نافرمانی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا غضب میری طرف متوجہ ہو جائے یا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ ڈرتا ہے، کیونکہ رحمان کی تو ایک بہت بڑی حیثیت ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں یعنی ہوتا ہے، خوف خدا سے اس کا دل بھرا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہر وقت اپنے گفتگو کو بھی تولتا رہتا ہے، اپنے اعمال کو بھی تولتا ہے، اپنی
نیتوں کو بھی وہ تولتا رہتا ہے، اور رب کا خوف اس کو دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں ایسی میں بات نہ کر دوں، کوئی کلمہ ایسا ادا نہ ہو جائے میری زبان سے، یا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، یا وہ قرآن اور سنت، قرآن کے احکامات اور حضور کے طریقے کے خلاف ہو۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، بد دیکھے تو ظاہر ہے کہ حسی آنکھوں سے تو اللہ تعالیٰ کوئی ظاہری وجود تو نہیں رکھتا، تو غیب اس کو یعنی وہ موجود تو ہے لیکن ہماری یعنی جسم سے اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کمرے میں ہوا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہوں۔ تو بالغیب یہ دیکھیں جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، اور یہ آیا رب کے پاس ایک رجوع کرنے والے، منیب اناب یعنی جس نے ایک ایسا دل جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہو۔ یہ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اصل چیز تو دل ہے، میرا بھائی اس چیز پر دل آ گیا ہے، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں، بھئی یہ چیز مجھے، یہ پلنگ پسند ہے، یہ گھر پسند ہے، یہ کھانا پسند ہے، مثال کے طور یہ کپڑے پسند ہے، یہ کرسی پسند ہے، یہ یعنی مختلف چیزیں آپ اس کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن وہ دل یعنی پسندیدگی آپ کے دل کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری منزل ہے، ہمارا رب ہے، تو ہم اسے پسند کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اللہ پسند ہے۔ ابھی سامعین کرام تھوڑا سا اس پہ مضمون رہ گیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ And paradise will be brought closer to the pious, not far away. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ This is what you were promised for every careful penitent. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Who inwardly feared the most gracious and came with a repentant heart. وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Enter it in peace. This is the day of eternity. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ Therein they will have whatever they desire, and we have even more. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔